مورس لیول کی کہانی۔ کون؟ ترجمہ امتیاز علی تاج۔ اس روز میں بہت دیر تک کام کرتا رہا تھا، اتنی دیر تک کہ آخرکار جب میں نے میز پر سے نظریں اٹھائیں تو کیا دیکھتا ہوں کہ شفق شام سے میرا مطالعے کا کمرہ لالہ زار بن رہا ہے۔ ذرا دیر تک میں بے حس و حرکت بیٹھا رہا۔ دماغ پر کسل کی وہ کیفیت طاری تھی جو کسی بڑی ذہنی محنت کا نتیجہ ہوتی ہے۔ بے تعلق نظروں سے ادھر ادھر تکتا رہا۔ مدھم روشنی میں ہر چیز دھندلی دھندلی اور بے وضع سی نظر آ رہی تھی۔ اگر کچھ روشنی تھی تو ان جگہوں پر جہاں غروب ہوتے ہوئے سورج کی آخری شعاعیں میز، آئینے اور تصویر پر سے منعکس ہو کر روشنی کے دھبے ڈال رہی تھیں۔ کتابوں کی الماری پر ایک انسانی کھوپڑی رکھی تھی، اس پر شعاعیں ضرور خاص قوت سے منعکس ہو کر پڑ رہی ہوں گی، کیونکہ میں نے نظریں اٹھائیں تو وہ مجھے ایسے روشن طور پر نظر آئی کہ گال کی ہڈی سے لے کر جبڑے کے زبردست زاویے تک ہر حصہ بخوبی واضح تھا۔ شام کا دھندلکا بڑی سرعت سے گہرا ہوتا جا رہا تھا اور ہر چیز کو جیسے نگلے لے رہا تھا۔ اس وقت مجھے ایسا معلوم ہوا کہ رفتہ رفتہ مگر قطعی طور پر اس سر میں زندگی کی چنگاری چمک اٹھی ہے۔ وہ گوشت پوست سے منڈھا گیا ہے، دانتوں پر ہونٹ سرک آئے ہیں، حلقوں میں آنکھیں جڑی گئی ہیں۔ بہت جلد کسی انوکھے سحر سے مجھے ایسا نظر آنے لگا کہ میرے سامنے تاریکی میں گویا ایک سر معلق ہے اور میری طرف تک رہا ہے۔ وہ سر جمی ہوئی نظروں سے مجھے گھور رہا تھا اور اس کے چہرے پر استہزاء کا ایک تبسم تھا۔ یہ کوئی اس قسم کا گریزپا تصور نہ تھا جو انسان کا تخیل پیدا کر لیا کرتا ہے۔ یہ چہرہ ایسی حقیقی چیز معلوم ہوتا تھا کہ ایک مرتبہ تو میں بے قرار ہو گیا کہ ہاتھ بڑھا کر اسے چھو لوں، لیکن یکلخت رخسار جیسے تحلیل ہو کر رہ گئے، حلقے خالی ہو گئے۔ ایک ہلکی سی کوہر نے اسے ملفوف کر لیا اور پھر مجھے عام کھوپڑیوں کی طرح ایک کھوپڑی نظر آنے لگی۔ میں نے چراغ روشن کیا اور پھر اپنی تحریر کے کام میں مصروف ہو گیا۔ 2-3 بار میں نے نظریں اٹھا کر اس مقام کو دیکھا جہاں یہ روح مجھے نظر آئی تھی۔ اس کو دیکھ کر جو عارضی اضطراب پیدا ہو گیا تھا وہ جب دور ہو گیا تو میں سر جھکا کر اپنے کام میں منہمک ہو گیا اور اس کے متعلق سب کچھ بھول گیا۔ اب کیا ہوا کہ چند روز بعد میں گھر سے کہیں جا رہا تھا تو راہ میں ایک نوجوان سے 2-4 ہوا۔ مجھے گزرنے کو راہ دینے کے لیے وہ ایک طرف کو ہٹ گیا۔ میں نے شکریہ کے طور پر سر جھکایا، اس نے بھی یوں ہی کیا اور اپنی راہ چل دیا، پر اس کا چہرہ مجھے کچھ مانوس سا معلوم ہوا۔ یہ سمجھ کر کہ میں اس سے صورت آشنا ہوں، میں نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ خیال تھا کہ شاید وہ بھی رک گیا ہو، لیکن وہ نہ رکا تھا۔ میں کھڑا اس کو تکتا رہا، یہاں تک کہ راہگیروں کے درمیان وہ نظر سے اوجھل ہو گیا۔ میں نے جی میں کہا، یوں ہی مغالطہ ہوا، پر اچنبھے کی بات یہ تھی کہ بار بار دل میں سوال پیدا ہوتا تھا، آخر میں نے اسے دیکھا ہے تو کس جگہ؟ کسی کے ڈرائنگ روم میں، ہسپتال میں، اپنے مطب میں؟ نہیں۔ آخر نتیجہ یہ نکالا کہ ضرور کسی اور شخص سے مشابہ ہے، اور یہ سوچ کر اس کا خیال دل سے نکال ڈالا، یا یوں کہیے کہ خیال کو دل سے نکال دینے کی کوشش کی، کیونکہ باوجود اس ارادے کے بھی میں بار بار اس کا سراغ نکالنے کی فکر میں رہا۔ میں قطعی اس کی صورت سے آشنا تھا۔ گہری جڑی ہوئی آنکھیں، ٹکی ہوئی نظریں، مونڈی ہوئی مونچھیں، سیدھا دہانہ اور مضبوط جبڑے، ایسی نمایاں خصوصیات تھیں کہ نہ دل سے محو ہو سکتی تھیں اور نہ ان کا کسی دوسرے شخص پر التباس ہو سکتا تھا۔ الہی، میں نے اسے دیکھا تو کہاں دیکھا ہے؟ ساری شام اس کا خیال میرے دامنگیر رہا۔ جس چیز پر بھی نظر ڈالتا میرے اور اس کے درمیان آن موجود ہوتا اور برافروختگی کا ایسا احساس مجھ میں پیدا کر دیتا جیسا کسی نام یا گیت کے زبان پر پھرنے اور یاد نہ آنے سے پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ کیفیت عرصے تک، ہفتوں تک جاری رہی۔ ایک دن سڑک پر پھر یہی نامعلوم شخص مجھے نظر پڑ گیا۔ میں اس کے قریب پہنچا تو یہ کیفیت تھی کہ تقریباً اسے گھور رہا تھا۔ وہ بھی میری طرف تک رہا تھا، اسی سرد میری اور انہی ٹکی ہوئی نظروں سے تک رہا تھا جن سے میں بخوبی واقف تھا، لیکن اس کے چہرے سے کوئی ایسے آثار ظاہر نہ ہوئے جن سے یہ معلوم ہوتا کہ وہ مجھے جانتا ہے۔ وہ پل بھر کے لیے بھی نہ رکا اور یکلخت دائیں ہاتھ موڑ کر مجھ سے کترا گیا۔ اب جو نتیجہ نکالنے کے سوا چارہ نہ رہا تھا میں نے نکال لیا کہ اگر میں اس سے واقعی واقف ہوتا تو وہ بھی ضرور مجھ سے واقف ہوتا، اور یوں دوسری مرتبہ آمنے سامنے آ جانے کے بعد وہ نظروں ہی نظروں میں یا رک جانے کا اشارہ کر کے تعلقات کا اظہار کرتا۔ لیکن چونکہ ان باتوں میں سے کوئی بھی نہیں ہوئی، لہٰذا مجھے قطعی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس کے بعد میں اس شخص کے متعلق سب کچھ بھول گیا۔
اس کے کچھ عرصے بعد ایک روز سپہر کے وقت ملازم ایک شخص کو میرے مطب میں لے کر آیا۔ وہ بمشکل دہلیز پر سے گزرا ہوگا کہ بے انتہا حیرت کے عالم میں اس کے خیر مقدم کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ میرا وہی نامعلوم شخص تھا جس مشابہت نے اتنے عرصے مجھے پریشان کیے رکھا تھا۔ ایک مرتبہ پھر وہ شکل اس قدر نمایاں معلوم ہوئی کہ میں ہاتھ بڑھا کر یوں اس کی طرف چلا گویا وہ میرا شناسا ہے۔ وہ کچھ متحیر سا معلوم ہوا۔ میں نے ایک کرسی کی طرف اشارہ کیا اور تقریباً لڑکھڑاتی زبان میں بولا، معاف کیجیے گا، آپ کی مشابہت ایسے حیرت انگیز طور پر۔ وہ تیز اور ٹکی ہوئی نظروں سے مجھے تک رہا تھا۔ ان کے روب سے میں نے اپنا فقرہ ناتمام چھوڑ دیا اور اس کے بدلے کہا، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ وہ بے حس و حرکت بیٹھا ہوا تھا، ہاتھ کرسی کے بازوؤں پر رکھے ہوئے تھے۔ جواب میں فوراً کچھ نہ بولا۔ ادھر میں پھر یہ دماغ کاوی شروع کرنے ہی کو تھا کہ میں نے اسے کہاں دیکھا ہے، جو ایک خیال یا یوں کہو کہ ایک انوکھا تصور بجلی کی طرح میرے دماغ میں یکلخت چمک اٹھا۔ اتنا حیرت ناک تصور کہ میں اچنبھے کے عالم میں چلا اٹھا۔ میں جانتا ہوں، آخر میں نے اس کا پتہ چلا ہی لیا۔ اس زندہ آدمی کے شانوں پر میں نے اس سر کو پہچان لیا تھا جو ایک روز شام کو تاریکی میں مجھے کتابوں کی الماری پر دکھائی دیا تھا۔ دونوں میں مشابہت ہی نہ تھی، دونوں چہرے قطعی ایک تھے۔ مطابقت اتنی عجیب و غریب تھی کہ اس کے خیال میں کچھ سن نہ سکا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ چنانچہ اس کے کچھ دیر تک باتیں کر چکنے کے بعد میں نے اس کے معاملے کو سننا شروع کیا۔ میرا خیال ہے کہ میری حالت کبھی معمولی انسانوں کی سی نہ تھی۔ بچہ ہی تھا تو میرے احساسات دوسرے لڑکوں سے بہت مختلف ہوتے تھے۔ یکلخت جی چاہتا کہیں بھاگ جاؤں، کہیں چھپ جاؤں، اکیلا رہ جاؤں۔ بعض وقت بے اختیار دل میں یہ ارمان شدت سے پیدا ہوتا کہ مجموع میں رہوں، ایسی وحشیانہ لذتوں سے لطف اندوز ہوں کہ اپنے آپ کو بھول جاؤں۔ کئی مرتبہ کسی وجہ سے یا بلا وجہ اچانک اتنے غصے اور جوش میں آ جاتا کہ سدھ نہ رہتی۔ مجھے سمندر کے کنارے بھیجا گیا، پہاڑوں پر بھیجا گیا، پر کسی طرح افاقہ نہ ہوا۔ اب یہ حالت ہے کہ ذرا سے کھڑکے سے چونک اٹھتا ہوں۔ تیز روشنی سے مجھے دکھ کی سی تکلیف ہوتی ہے۔ کئی ڈاکٹروں کے پاس جا چکا ہوں، ویسے سب اعضاء درست ہیں، پر میرا سارا جسم دکھتا رہتا ہے۔ سوتا بھی ہوں تو صبح کو ایسا تھکا ہارا اٹھتا ہوں گویا تمام رات لہو و لعب میں گزری ہے۔ اکثر اوقات ایک ذہنی کرب کی کیفیت مجھ پر طاری ہو جاتی ہے۔ اس کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی، پر اس سے میرا سر گھومنے لگتا ہے۔ سو نہیں سکتا، سوتا ہوں تو بھیانک خواب ستانا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ شراب تو نہیں پیتے؟ مجھے شراب سے اور الکوہل کی ہر قسم سے گھن ہے، پانی کے سوا کچھ نہیں پیتا۔ پر ابھی بدترین بات میں نے آپ کو نہیں بتائی۔ وہ کیا شے ہے جو واقعی مجھے اپنے متعلق اندیشہ ناک معلوم ہوتی ہے؟ کوئی میری ذرا سی بات کی، ایک نگاہ کی، ایک اشارے کی، کسی ہی چیز کی ایک دفعہ تردید کر دے تو یکلخت مجھ پر غیظ و غضب کا جنون سا طاری ہو جاتا ہے۔ اس لیے اسلحہ پاس نہ رکھنے میں بڑا محتاط رہتا ہوں۔ کسی ایسے ہی موقع پر شاید ان کو کام میں لانے کی ترغیب پر غالب نہ آ سکوں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان اوقات میں میری قوت ارادی میرا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، گویا کسی اور کی قوت ارادی اس کی جگہ لے لیتی ہے۔ بس وہ مجھے اکسا کر بڑھائے لیے جاتی ہے، مجھے اپنے اوپر قابو نہیں رہتا، اور پھر جب میں اپنے آپے میں آتا ہوں تو مجھے اس کے سوا اور کچھ یاد نہیں ہوتا کہ میں کسی کو مار ڈالنا چاہتا تھا۔ اگر گھر پر موجود ہوں اور اس قسم کی نازک حالت مجھ پر قابو پا جائے تب تو میں اپنے کمرے کو بند کر کے اندر محفوظ بیٹھ سکتا ہوں، پر بعض اوقات ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ میں گھر سے باہر ہوتا ہوں، اس وقت مجھے کچھ خبر نہیں ہونے پاتی کہ کیا گزری۔ بس معلوم ہوتا ہے تو اتنا کہ بعض اوقات رات کے وقت کسی انوکھے مقام میں بینچ پر اکیلا بیٹھا ہوا ہوں۔ پھر مجھے غیظ و غضب کی وہ کیفیت یاد آتی ہے جو محسوس ہوئی تھی۔ بات کی تھکن کو اس سے منسوب کر لیتا ہوں۔ یہ تو کسی طرح یاد آتا نہیں کہ کیا کیا تھا، چنانچہ دل ہی دل میں حیران ہونے لگتا ہوں کہ کوئی جرم تو نہیں کر بیٹھا۔ دوڑا ہوا گھر پہنچتا ہوں اور دروازے بند کر کے بیٹھ رہتا ہوں۔ جہاں کسی نے گھنٹی بجائی میرا دل زور سے دھک دھک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ دنوں سکون قلب نصیب نہیں ہونے پاتا۔ اس کے بعد کہیں یہ یقین آتا ہے کہ ایک مرتبہ پھر اپنے ہاتھوں آپ بچ نکلا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ یہ صورتحالات ایسی نہیں کہ اس کی فکر نہ کی جائے۔ اس سے نہ صرف میری صحت بگڑ جائے گی بلکہ ہوش حواس بھی بس میں نہ رہیں گے۔ اب میں کروں تو کیا کروں؟ میں نے جواب دیا، یہ کوئی ایسی خطرے کی بات نہیں، صرف عصبی کمزوری کے آثار معلوم ہوتے ہیں، علاج سے دور ہو جائے گی، چنانچہ اس کے اسباب دریافت کرنے چاہیے۔ آپ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں؟ نہیں،
آپ کی زندگی میں کوئی ایسی بات گزری ہے جس سے اعصاب پر خاص اثر پڑ سکتا ہو؟ نہیں۔ کوئی بے اعتدالی؟ کوئی نہیں۔ ڈاکٹروں سے کسی قسم کا حجاب نہیں ہونا چاہیے۔ وہ بولا۔ میں نے سب کچھ منو ان بیان کر دیا ہے، اور اس کی آواز اعتماد انگیز تھی۔ تو پھر دوسرے اسباب پر غور کرنا چاہیے۔ آپ کے کوئی بھائی بہن ہیں؟ نہیں۔ آپ کی والدہ زندہ ہیں؟ ہیں۔ ان کو بھی غالباً کمزوری اعصاب کی شکایت ہوگی؟ بالکل نہیں۔ اور آپ کے والد؟ وہ بھی خوب تندرست و توانا ہیں۔ بڑی ہلکی آواز میں اس نے جواب دیا۔ میرے والد مر چکے ہیں۔ جوانی ہی میں انتقال ہو گیا تھا؟ جی ہاں۔ میں اس وقت صرف 2 سال کا ہوں گا۔ کچھ معلوم ہے کس مرض سے انتقال ہوا تھا؟ معلوم ہوتا تھا اس سوال کا اس پر بہت زیادہ اثر ہوا ہے، کیونکہ اس کا رنگ بالکل پیلا پڑ گیا۔ اس وقت مجھے ہمیشہ سے زیادہ واضح طور پر اس کی اور اس چہرے کی جو مجھے دکھائی دیا تھا مشابہت معلوم ہوئی۔ ذرا سے توقف کے بعد اس نے جواب دیا۔ جی ہاں، اور اسی باعث میں اپنی حالت سے خائف ہوں۔ میں جانتا ہوں میرے باپ کا انتقال کیوں کر ہوا تھا۔ وہ گلوٹین پر مارے گئے تھے۔ مجھے بڑا ہی افسوس ہوا کہ خواہ تحقیق کرتا کرتا یہاں تک پہنچ بیٹھا۔ چاہا کہ اب یہ قصہ ٹلا کر کوئی اور تذکرہ چھیڑ دوں، پر اب دونوں ایک دوسرے کے دل کی بات سمجھ چکے تھے۔ میں نے ایسی باتیں کرنے کی کوشش کی جن سے میرے اس احساس کا پتہ نہ چلنے پائے اور مریض کے دل میں امید پیدا ہو۔ ساتھ ہی اسے بعض ضروری ہدایات دیں، نسخہ بھی لکھ دیا اور کہا کہ اپنے اوپر اعتماد رکھنا، گھبرانا نہیں، اور جلد ہی پھر مجھ سے ملنے کو آنا۔ جب میں اسے پہنچانے دروازے تک گیا تو میں نے ملازم سے کہا، آج میں اور کسی شخص سے ملاقات نہ کروں گا۔ میری حالت ایسی نہ تھی کہ کسی مریض کا حال سن سکتا یا اس کا معائنہ کرتا۔ دماغ الجھ رہا تھا۔ وہ سر جو دکھائی دیا تھا اس کی مشابہت، پھر یہ اعتراف۔ میں بیٹھ گیا اور اپنے خیالات کو مجتمع کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ ذرا سی دیر میں محسوس ہوا کہ بار بار نظریں آپ سے آپ اٹھ کر کھوپڑی پر جم رہی تھی۔ بہت تیری کوشش کی کہ پھر وہ انوکھی مشابہت نظر آ جائے جس نے اتنے عرصے پریشان کیے رکھا تھا، پر اس کے پراسرار نقاب کے سوا اور کچھ نظر نہ آیا۔ پھر بھی میں اپنی نظریں اس پر سے ہٹا نہ سکا۔ سر مجھے کھینچ رہا تھا، اس نے مجھے جکڑ رکھا تھا۔ انجام کار میں کرسی پر سے اٹھا اور جا کر الماری پر سے اسے اتار لیا۔ اس وقت میں نے اسے ہاتھوں میں جو اٹھایا تو مجھے غیر معمولی چیز نظر آئی جو اب تک میری نظروں سے بچی ہوئی تھی۔ گدی پر ایک چوڑا چکلا اور گہرا نشان تھا، جیسے کسی نے زور سے کلہاڑا مارا ہو یا جیسے گلوٹین پر سر قلم ہوا ہو۔ اور اس عظیم لمحے میں جبکہ گلوٹین کا پھل گردن پر آ کر پڑتا ہے، مقتول کا جسم فطرت کے تقاضے سے ڈر کے مارے ذرا پیچھے کو سرک گیا ہو۔ ممکن ہے یہ محض اتفاق ہو، یا شاید اس کی یوں توجیہ کر دی جائے کہ میں نے بے دھیانی میں اپنے اس مریض کا چہرہ پہلے کہیں راستے میں دیکھ لیا تھا، اور اس طرح جو نقش تحت الشعور میں آ کر میرے ذہن میں رہ گئے تھے اس رات نظروں کے سامنے آ گئے جب میں کھوپڑی کو دیکھ رہا تھا اور مجھے سر دکھائی دیا تھا۔ شاید یوں ہی ہو، شاید، لیکن آپ کو علم ہے کہ کئی اسرار ایسے ہیں جن کو حل کرنے کی کوشش نہ کرنا ہی دانش مندی ہے۔